السلام علیکم دوستو۔ انڈیا کے ساتھ جاری حالیہ تناؤ کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے ایک نئے جدید سوشلسٹ تبت کی تعمیر کی کوشش پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل چینی وزیر خارجہ وانگ یین تبت گئے تھے اور انڈیا کی سرحد کے ساتھ جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا تھا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے بیجنگ میں تبت سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ چین کو تبت میں استحکام برقرار رکھنے اور قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ناقدین جو جلا وطن روحانی پیشوا دلائی لاما کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چین نے تبت اور وہاں کی ثقافت کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ چین نے سن 1950 میں تبت پر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا۔ تبت کی آئندہ حکمرانی کے بارے میں کمیونسٹ پارٹی کے سینئر ارکان کے اس اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ نے کامیابیوں اور فرنٹ لائن پر کام کرنے والے افسران کی تعریف بھی کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ خطے میں استحکام کو بڑھانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شی جن پنگ نے اجلاس میں کہا کہ تبت کے اسکولوں میں سیاسی اور نظریاتی تعلیم پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ چین کے ساتھ محبت کا بیج وہاں کے ہر جوان کے دل میں بویا جا سکے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ تبت میں کمیونسٹ پارٹی کے کردار کو مستحکم کرنے اور نسلی گروہوں کو بہتر طور پر متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد، خوشحال مذہب، ہم آہنگ اور خوبصورت جدید سوشلسٹ تبت بنانے کا عہد کرنا ہوگا۔ چین اور امریکہ کے تناؤ کے درمیان تبت پر بھی بات ہوئی۔ جولائی میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ چین سفارتی رسائی کو روکنے اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہونے کے کچھ چینی عہدیداروں کے وزیروں پر پابندی عائد کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ تبت کے معنی خیز خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ صدیوں سے اس علاقے پر اس نے خود مختاری حاصل کی ہے، جبکہ بہت سی تبتی باشندے اپنے جلا وطن روحانی پیشوا دلائی لاما سے وفاداری رکھتے ہیں۔ جب دلائی لاما کے پیروکار ان کو ایک زندہ خدا کے طور پر دیکھتے ہیں تو چین انہیں علیحدگی پسند خطرہ سمجھتا ہے۔ تبت کی تاریخ بہت ہنگامہ خیز رہی ہے۔ کبھی وہ ایک خود مختار علاقے کی حیثیت سے رہا اور کبھی منگولیا اور چین کے طاقتور خاندانوں نے اس پر حکومت کی۔ سن 1950 میں چین نے اس علاقے پر اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے ہزاروں فوجی دستے بھیجے۔ تبت کے کچھ علاقوں کو خود مختار علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا اور باقی علاقے کو اس سے ملحق چینی صوبوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ لیکن سن 1959 میں چین کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد 14ویں دلائی لاما کو تبت چھوڑنا پڑا اور انڈیا میں پناہ لینی پڑی، جہاں انہوں نے جلا وطنی میں حکومت تشکیل دی۔ 60 اور 70 کی دہائی میں چین کے ثقافتی انقلاب کے دوران تبت کے اکثر بدھ مت خانقاہوں کو تباہ کر دیا گیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں تبتی باشندے دامان اور فوجی حکمرانی کے دوران ہلاک ہوئے۔ چین اور تبت کے مابین تنازع تبت کی قانونی حیثیت سے متعلق ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ 13ویں صدی کے وقت سے تبت چین کا حصہ رہا ہے، لیکن تبت کے باشندوں کا کہنا ہے کہ تبت کئی صدیوں سے ایک آزاد ریاست تھی اور چین اس پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ منگول بادشاہ قبلائے خان نے یوان سلطنت کو قائم کیا اور اس نے نہ صرف تبت بلکہ چین، ویتنام اور کوریا تک پھیلا دیا۔ پھر 17ویں صدی میں چین کے چنگ خاندان کی تبت سے تعلقات تھے۔ چنگ فوج نے 260 سال کے تعلقات کے بعد تبت سے الحاق کر لیا، لیکن 3 سال کے اندر تبتیوں نے انہیں پسپا کر دیا اور 1912 میں 13ویں دلائی لاما نے تبت کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ پھر 1951 میں چینی فوج نے ایک بار پھر تبت پر کنٹرول حاصل کیا اور تبت کے وفد کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے تحت تبت کی خود مختاری چین کے حوالے کر دی گئی۔ دلائی لاما انڈیا چلے گئے اور تب سے وہ تبت کی خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ چین تبت تعلقات سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کیا تبت چین کا حصہ ہے؟ چین کے زیر انتظام آنے سے قبل تبت کیسا تھا اور اس کے بعد کیا تبدیل ہوا؟ تبت کے جلا وطن حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی تنازع نہیں کہ تبت ماضی کے مختلف ادوار میں مختلف غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر رہا۔ منگول، نیپال کے گورک، چین کا منچو خاندان اور ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے انگریزوں نے تبت کی تاریخ میں کچھ کردار ادا کیا ہے، لیکن تاریخ کے دوسرے ادوار میں یہ تبت ہی تھا جس نے اپنے ہمسایہ ممالک پر طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا، اور ان پڑوسیوں میں چین بھی شامل تھا۔ آج کی دنیا میں ایسا ملک تلاش کرنا مشکل ہے جس پر تاریخ کے کسی دور میں کسی بھی بیرونی طاقت کا اثر و رسوخ نہ رہا ہو۔ تاہم تبت کے معاملے میں غیر ملکی اثر و رسوخ یا مداخلت بہت کم عرصے سے رہی، لیکن چین کا کہنا ہے کہ چین کو 700 برس سے زیادہ عرصے سے تبت پر اقتدار حاصل ہے اور تبت کبھی بھی آزاد ملک نہیں رہا۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے تبت کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ جون 2003 میں انڈیا نے باضابطہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ تبت چین کا حصہ ہے۔ چینی صدر جیانگ زیمین سے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی ملاقات کے بعد انڈیا نے پہلی بار تبت کو چین کا حصہ قرار دیا، جسے دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے اہم اقدام سمجھا گیا۔
इंडियन अहदेदारों ने उस वक्त कहा था कि इंडिया ने पूरे तिब्बत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि इंडिया ने सिर्फ उस हिस्से को तस्लीम किया है जो तिब्बत के खुद मुख्तार खित्ते के तौर पर समझा जाता है। आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।